بدنگاہی کی تو ظلمت ہوتی ہے، نظر کو آزاد کرنے کی بھی بڑی سخت ظلمت ہوتی ہے، نظر کو آزاد کرنے کی بھی بڑی سخت ظلمت ہوتی ہے کہ یہ چونکہ جرم ہے، آج ادھر دیکھ رہا ہے ادھر دیکھ رہا ہے، ابھی بدنگاہی نہیں کی لیکن یہ سب مجرمان تلاش معشوق میں نگاہ جو اٹھ رہی ہے یہ خود بھی تو جرم ہے۔ مقدمہ فرض فرض ہوتا ہے، مقدمہ حرام حرام ہوتا ہے، نماز فرض ہے تو وضو بھی فرض ہے۔ اب جیسے معلوم ہے سب کو معلوم ہے بری صحبت میں جائے گا تو مبتلا ہو جائے گا گناہوں میں، اور خود بری صحبت میں جانا بھی ایک گناہ ہے، تو ایسی بری صحبت میں جانا ایسے ہی گناہ ہے جیسے گناہ کرنا گناہ ہے۔ مقدمہ فرض فرض ہے اور مقدمہ حرام حرام ہے، تو نظر کو آزاد کرنے کی بھی بڑی سخت ظلمت ہوتی ہے کہ یکسوئی برباد ہو جاتی ہے، یکسوئی نہیں رہتی، دل اللہ کی طرف یکسو نہیں رہتا پھر، اور یہ ضروری چیز ہے۔ اپنی یکسوئی کو برباد کرنا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں سلوک میں سم قاتل ہے، زہر قاتل ہے، یکسوئی کو برباد کرنا، چونکہ یہ تعلق مع اللہ کا موقوف علیہ ہے۔ معصیت سے تو بالکل ہی غارت ہو جاتی ہے یکسوئی، معصیت سے، گناہ سے۔ بعض کہتے ہیں کہ ہمیں تو شہوت نہیں ہوتی، تو وہ سمجھتے ہیں شہوت نہیں ہے تو دیکھنا جائز ہے، بدنگاہی جائز ہے، تو شہوت ہو نہ ہو دیکھنا ناجائز ہے۔ اور اسی طریقے سے کیفیت نہ بھی ہو کوئی پیدا ہو تب بھی تقوی فرض ہے، کہ کوئی کہے کہ بھائی میں تو کیفیت میں نہ اضافہ ہو رہا ہے تقوی سے، نہ گناہ سے کمی ہو رہی ہے، تو یہ نہیں مطلب کہ وہ چھوڑ دے تقوی کو، کیفیت ہو یا نہ ہو گناہوں سے بچتے رہنا ہے۔ بعض اوقات انسان کو مشائخ تک کو یہ اس غلطی میں مبتلا ہو جاتا ہے، مشائخ تک بھی، کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے ظلمت نہیں محسوس ہوتی، تو وہ سمجھتے ہیں یہ گناہ ہی نہیں، اور پھر ایک دم زوال ہو جاتا ہے، ایک دم نقصان پہنچ جاتا ہے، سخت بات نہیں۔ تو کبھی ایسی کیفیت ہو، کوئی نور محسوس نہیں ہو رہا طاعات میں، تو بس کوئی بات نہیں پریشانی کی، طاعات کا اہتمام کرتے رہے۔ معصیت سے کوئی ظلمت محسوس نہیں ہو رہی ہے تو اس کی پرواہ نہ کریں، بس معصیت سے بچتے رہنا ہے، ورنہ ایک دم کبھی زوال ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ دینی نصیب فرمائے۔